وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العصية عصت الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. برادران محترم، عزیزان گرامی، رمضان المبارک سے قبل ہمارا سلسلہ چل رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کے احوال کا۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کیسے کیسے حالات آئے اور آپ نے امت کے لیے کیا راہیں چھوڑی، کیا طریقے مرحمت فرمائے۔ ہجرت کا چوتھا سال کے احوال چل رہے تھے۔ یہ ہجرت کا چوتھا سال تھا، سفر المظفر کا مہینہ تھا۔ سیرت طیبہ کا ایک المناک، کربناک، دردناک حادثہ رونما ہوا جسے بیر معونہ کے نام سے سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، قربانیاں اللہ نے مانگیں اور انہوں نے قربانیاں دیں۔ دین قربانیوں کے بغیر پھیلتا نہیں ہے، دین قربانیوں کے بغیر آتا نہیں۔ اس لیے اس امت کے بہترین طبقے سے اللہ نے دین کے لیے قربانیاں مانگی اور انہوں نے دل و جان کے ساتھ قربانیاں مرحمت فرمائی۔ یہ سفر المظفر کا مہینہ تھا۔ قبیلہ بنو عامر کے سردار ابو برا عامر بن مالک مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔
سب نبیوں کا مزاج یہی ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بطور خاص یہ مزاج تھا کہ جب بھی موقع ملا آپ نے دین کی دعوت پیش فرمائی۔ ہم تو دین کی دعوت دیتے ہوئے شرماتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ حضور کو تو اللہ نے داعی بنا کے بھیجا تھا، اور سب نبی داعی بن کے آئے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن نے ذکر کیا۔ وہ جیل میں تھے اور بادشاہ کے دو خاص ملازم وہ بھی کسی الزام کے تحت گرفتار ہوئے، اور انہوں نے خواب دیکھا، اور وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر مرحمت فرما دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان سے خواب سنے، اور خواب سن کے فرمایا میں تمہیں خواب کی تعبیر تو بتاتا ہوں، جلدی بتاتا ہوں۔ قبل ان یأتیکما طعامکما، تمہارے کھانے سے پہلے پہلے، تمہارے لنچ سے پہلے پہلے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن پہلے ذرا میری بات سن لو۔ دعوت پیش کر دی، توحید کی دعوت دے دی، اور اس میں فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ تم اپنے عقل اور دماغ سے پوچھو، بہت سے رب بہتر ہیں یا اکیلا واحد و قہار رب بہتر ہے؟ حضور علیہ السلام نے بھی اس قبیلے کے، اس جنگجو قبیلے کے سردار ابو برا عامر بن مالک، جس کا لقب ملاعب الالسنہ تھا، ملاعب الاسنہ تھا، نیزوں کے ساتھ کھیلنے والا، نیزے چلانے کا ماہر تھا، جنگجو تھا، اسے دعوت اسلام دی۔ ملاعب الاسنہ، اس نے نہ اقرار کیا، نہ انکار کیا، نہ اسلام کو قبول کیا، نہ نفرت کا اظہار کیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے کچھ ساتھی میرے ساتھ بھیج دے میرے قبیلے کی طرف، نجد کی طرف۔ عرب دو حصوں میں منقسم ہے، ایک بالائی حصہ ہے اور ایک زیریں حصہ ہے۔ ایک کو نجد کہتے ہیں اور ایک کو تہامہ کہتے ہیں۔ حجاز یعنی مکہ مدینہ یہ تہامہ میں ہے، اور ریاض اور اس طرح کے جو علاقے ہیں یہ نجد کہلاتے ہیں۔ یہ پرانے زمانے میں نجد ایک طرح سے صوبہ تھا، اب تو نئی تقسیم ہے۔ تو یہ دو حصے عرب کے تھے، تہامہ اور نجد۔ نجد کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں کہ فتنے نجد سے اٹھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نجد کی جانب اشارہ کیا، یہ مشرق کی طرف تھا۔ ہنا الفتن والزلازل، یہاں سے فتنے اٹھیں گے، یہاں زلزلے آئیں گے۔ وَهِنَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، یہاں شیطان کا سینگ طلوع کرے گا۔ چنانچہ دجال اسی جانب سے آنا ہے۔ یہ ایران تک کا علاقہ مشرق میں پڑتا ہے، مدینہ منورہ سے۔ اصفہان ایران کا شہر ہے، یہاں کے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔
اس نے کہا کہ کچھ ساتھی بھیج دیں، اپنے شاگرد بھیج دیں، اپنے صحابہ بھیج دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کرسی دو بیٹا صاحب، توجہ رہے، آپ نے اپنے صحابہ کرام میں سے سب سے بہترین لوگ ان کا انتخاب کیا۔ ان کی تعداد 70 تھی، یہ 70 لوگ تھے۔ آپ نے ان کا انتخاب فرمایا تعلیم دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، اور ابو برا عامر بن مالک کے ساتھ آپ نے ان کو روانہ کر دیا، جاؤ تم دین سکھاؤ، لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو بڑی قربانی والے تھے، بڑے نیک اور صالح تھے، شب بیدار اور عبادت گزار تھے، محنتی اور خدمت گار تھے۔ ان کے بارے میں احادیث میں آتا ہے یہ ایسے بڑے لوگ تھے کہ دن کو لکڑیاں جمع کر کے حضور کے مدرسے کے طلباء اصحاب صفہ کے لیے کھانا تیار کرتے تھے اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ گویا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسے کے پیارے طلباء تھے، خدمت والے لوگ تھے، عبادت گزار لوگ تھے، اور قراء تھے۔ ان کو قراء کہتے ہیں، قراء سبعین۔ یہ 70 قراء صحابہ تھے، علماء صحابہ تھے۔ اور حضور کے دور کے جو قراء اور علماء تھے ان کی وصف یہ تھی کہ وہ رات کو عبادت کیا کرتے تھے، شب بیدار تھے، عبادت گزار تھے، اور دن کو خدمت میں اور جہاد میں مشغول رہتے تھے۔ خدمت اعلیٰ وصف ہے جس کو اللہ یہ توفیق عطا فرما دے۔ کانوا یحتطبون بالنہار ویصلون باللیل، رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن بھر جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں جو قرآن پڑھنے والے، دین سیکھنے والے طلباء تھے ان کی خدمت کرتے تھے۔ آپ نے ان کا انتخاب فرمایا تم جاؤ۔ اور ان میں سے منذر بن عامر بنی سعادہ قبیلے کے سردار تھے، ان کو سردار بنا دیا، امیر بنا دیا ان 70 افراد کا، یہ امیر بن گئے۔ ان کا لقب بھی تھا معتق للموت، یہ موت کے لیے کھلے پھرتے ہیں، موت کی تیاری میں پھرتے ہیں، موت کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، معتق للموت۔ یہ کنایا ہے ان کی شجاعت سے، ان کی بہادری سے، بڑے بہادر صحابہ کہ موت کا پیچھا کرنے والے تھے، ان کا لقب تھا۔ ان کو جیتے جی لوگ کہتے تھے کہ میاں یہ تو موت کا متلاشی ہے، معتق للموت ہے، اس نے اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار رکھا ہوا ہے۔ ان کو سردار بنا دیا۔ یہ 70 علماء، قراء، صحابہ، خدمت گزار، شب بیدار اور عبادت گزار صحابہ کنویں پہ پہنچے۔ اس کنویں کا نام تھا بیر معونہ، معونہ کا کنواں۔ یہ آبادی کے قریب کنواں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کے ایک اور سردار جو ابو برا کا بھتیجا تھا، ابو برا عامر بن مالک، جو حضور کے پاس آیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ساتھی صحابہ لے کے گیا تھا، اس کا بھتیجا تھا، اس کا نام تھا عامر بن طفیل۔ اس کے نام خط لکھ کے دیا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ۔ یہ حرام بن ملحان، ام سلیم، ام حرام، یہ اللہ کے نبی کے بہت قریب خاندان تھا، تھے تو یہ انصاری، لیکن حضور سے ان کی رشتہ داری بنتی تھی،
اور سلیم کا حضور سے پردہ نہیں تھا، حرام بنت ملحان کا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پردہ نہیں تھا، اور حضور نے ان کو شہادت کی اور جنتی ہونے کی پیشین گوئی کی تھی اور وہ پوری ہوئی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، نیند سے اٹھے، حرام بنت ملحان، یہ حرام بنت ملحان ہے، ان کی والدہ ہیں یا بہن ہیں۔ ان سے حضور نے فرمایا، حضور مسکرا رہے تھے جب اٹھے، تو جب اٹھے مسکرا رہے تھے، انہوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا تو بھی ان میں شامل ہوگی، تو بھی ان میں شامل ہوگی۔ یہ لشکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مبارک امارت کے زمانے میں قسطنطنیہ گیا۔ یہ پہلا بحری بیڑا تھا، حضرت عثمان کی غالباً خلافت کا زمانہ تھا اور امیر شام امیر معاویہ تھے، اور اس میں حرام بھی شامل تھی، اور جب سمندر پار کرنے لگیں تو سواری پہ سوار تھیں، سواری کا پاؤں پھسلا، یہ گری اور شہید ہو گئیں، حضور کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ تو حرام بن ملحان کو آپ نے خط دیا تھا کہ قبیلے کے سردار عامر بن طفیل کو تم نے یہ خط دینا ہے۔ یہ اطاعت حکم میں خط لے کر گئے عامر بن طفیل کے پاس، اس ظالم نے اشارہ کر کے ان کو شہید کروا دیا۔ حالانکہ عرب میں قاصدوں کو شہید نہیں کیا جاتا، پوری دنیا کا اب بھی بین الاقوامی قانون ہے، سفیروں کو اور قاصدوں کو کوئی قتل نہیں کیا کرتا، کوئی گرفتار نہیں کیا کرتا۔ یہ تو مشرف کے دور میں آپ کی حکومت کی امریکہ غلامی تھی، انہوں نے ملا عبدالسلام ضعیف کو پکڑ کر، افغانستان کے سفیر کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آج تک یہ شرمندہ ہے، ورنہ دنیا میں تب سے اب تک یہ قانون ہے کہ جو سفیر ہوتے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ لیکن اس نے اس بین الاقوامی اصول کو توڑا اور حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور ساتھ اپنے قبیلے کو اشارہ کیا کہ یہ لشکر کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو قتل کر دو، ان سب کو شہید کر دو، ان طلباء کو شہید کر دو، ان علماء کو شہید کر دو۔ لیکن چونکہ قبیلے کا دوسرا سردار ابو برا عامر بن مالک پناہ دے چکا تھا، اس لیے اس قبیلے نے تو قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ قبائلی نظام میں اگر کوئی ایک بھی کسی کو جان کی امان اور پناہ دے دے تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے پناہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں قتل کریں گے۔ تو ایک دوسرا قبیلہ تھا بنو سلیم، اس کی 3 شاخیں تھیں، ایک کا نام تھا عصیہ، ایک کا نام تھا رال، ایک کا نام تھا زکوان۔ اس نے بنو سلیم سے ریکویسٹ کی تو ان 3 شاخوں نے، عصیہ، رال، زکوان نے حملہ کر کے ان صحابہ کو شہید کر دیا۔ 70 میں سے 67 شہید ہو گئے، 67۔ ایک صحابی حضرت کعب بن زید زخمی تھے لیکن ان کے سانس باقی تھے، انہوں نے سمجھا وہ بھی شہید ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان کی جان کی حفاظت کی، وہ بچ گئے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ ایک یہ بچے، 2 صحابہ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا عمر بن امیہ غمری رضی اللہ عنہ، اور ایک کا نام تھا منذر بن عقبہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 2
بکریاں چرا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا منظرنامہ کہ آسمان سے پرندے اتر رہے ہیں، اور جس طرح لاشوں پر یا گوشت پر اترتے ہیں یا جانوروں پر اترتے ہیں تو یہ اتر رہے ہیں، تو یہ سمجھ گئے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اور یہ دوڑ کے آئے تو آگے دیکھا کہ علاقہ خون میں لت پت ہے، اور یہ سارے صحابہ شہید ہو چکے، یہ سارے شہید ہو چکے۔ عامر ابن امیہ غمری نے کہا میں تو حضور کو جا کے مدینے اطلاع کرتا ہوں، حضور کے علم میں نہیں تھا، معلوم ہوتا عالم الغیب کون ہے؟ سارے بولو اللہ کی ذات، میں جاتا ہوں مدینے۔ انہوں نے کہا تم جاتے رہو، میں تو جام شہادت نوش کروں گا۔ منذر بن عقبہ چلے گئے اور ان ظالموں اور قاتلوں سے لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے، 68 شہید ہو گئے، ایک زخمی۔ عامر ابن امیہ غمری مدینہ گئے، راستے میں ایک درخت کے نیچے بنو کلاب کے 2 آدمی سوئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سوچ کر کہ میں بدلہ لوں ان 2 کو قتل کر دیا، کہ یہ بھی انہی میں سے، ان کو قتل کر دیا، حالانکہ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ حاصل کر چکے، ان کو قتل کرنا ٹھیک نہیں تھا، لیکن ان کو مغلطہ لگا، حضور کو آ کے بتایا تو آپ ناراض ہوئے، اور آپ نے باقاعدہ، میں آگے چل کے عرض کروں گا، ان کی دیت اور خون بہا ادا فرمایا۔ ہم ان کو پناہ دے چکے ہیں، اگرچہ غیر مسلم ہے، ہر غیر مسلم کو قتل نہیں کیا جاتا۔ آج کل بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ غلط بات آ گئی ہے کہ جو بھی غیر مسلم ہے اس کو قتل کر دو۔ اسلام نے ہر غیر مسلم کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، خاص حالات، خاص اوقات اور خاص لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ حربی کافر کو دارالحرب میں جہاد میں قتل کرنے کی اجازت ہے، جہاں باقاعدہ جہاد بنتا ہو، امیر المجاہدین ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھے اور دوسرے کو قتل کر دے۔ اسلام کا ایک مضبوط نظام ہے، نظام امن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں لاکھوں غیر مسلم اسلامی ریاستوں میں رہتے رہے ذمہ بن کر۔ آپ نے ان کا خون مسلمانوں کے خون کے برابر قرار دیا۔ جو ہمارے قانون کے تحت ہمارے ملک میں اقلیت بن کے رہ رہا ہے، بغاوت نہیں کر رہا، اس کی جان کی حفاظت ایسے ہی ضروری ہے جیسے مسلمان کی جان، اس کا مال بھی ایسے محفوظ ہے جیسے مسلمان کا مال۔ اگر اس کو کسی مسلمان نے قتل بھی کر دیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کی روح سے کہ اگرچہ وہ کافر ہے، قاتل مسلمان ہے، لیکن ذمہ ہے، اس لیے مسلمان کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ یہ آئے اور حضور کو اطلاع دی۔ اللہ کے نبی بہت افسردہ ہوئے، اتنے افسردہ ہوئے، اتنے غمگین ہوئے، اتنے غمگین ہوئے کہ 1 ماہ تک میرے آقا فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر ان 3 قبیلوں پر بددعا کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا عصیہ عصت اللہ و رسولہ، اس قبیلہ عصیہ نے اللہ رسول کی نافرمانی کی۔ حضرت انس کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرن یدعو علی رعل و زکوان، 1 مہینے تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور قبیلہ رعل اور زکوان اور عصیہ پر بددعا فرماتے رہے۔ اتنی آپ کو تکلیف ہوئی، حالانکہ آپ عام طور پہ بددعا نہیں فرماتے تھے، اور بعد میں اللہ نے حضور کو منع بھی کر دیا، بددعا کرنے کا حکم منسوخ کر دیا۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اس لیے 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بددعائیں چھوڑ دی تھی، لیکن تکلیف اتنی تھی کہ 1 مہینے تک حضور نے بددعائیں کی، اور ان شہداء میں
کمال کے لوگ تھے۔ عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر صدیق کے وہ غلام جو ہجرت میں اللہ کے نبی کی خدمت کرتے رہے، صدیق اکبر کی خدمت کرتے رہے، وہ شہید ہوئے۔ لیکن اللہ نے ان کو کیا اعزاز عطا کیا، شہید کیا ہوئے؟ قاتل خود کہتا ہے، قاتل کا نام ہے جبار بن سلمہ، اس نے کہا، بعد میں مسلمان ہو گئے، اسی وجہ سے مسلمان۔ جبار کہتا ہے میں نے قتل کیا تو دیکھا لاش اوپر اٹھ گئی، آسمان و زمین کے درمیان لاش چلی گئی ان کی۔ اللہ نے ان کو یہ عزت بخش، ان کی لاش کی حفاظت کی تاکہ یہ مسئلہ نہ کریں۔ اور یہی عامر بن طفیل جو قبیلے کا سردار اور سب کا قاتل تھا، اس کا بھی بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب اسے تیر لگا اور وہ زخمی ہوئے اور قتل ہونے لگے تو انہوں نے نعرہ لگایا، فزتو، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا، ہم حیران تھے کہ یہ قتل ہو رہا ہے، کامیاب کیسے ہوا؟ بعد میں پتہ چلا وہ جنتوں میں جا کے کامیاب ہو۔ اور اسی طرح حرام بن ملحان کو جب پہلے ساتھی کو شہید کیا گیا تو ان کی زبان سے بھی یہی نعرہ نکلا تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ 70 میں سے 68 صحابہ اس غزوے میں شہید ہوئے۔ اور انہوں نے اللہ سے درخواست کی، حدیث میں آتا ہے کہ الہ العالمین آپ ہم سے راضی ہو گئے، ہم آپ سے راضی ہیں، ہمارا یہ میسج، ہمارا یہ پیغام ہماری قوم کو پہنچا دو۔ اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا صحابہ کو، امت کو، بلغوا عنا قومنا انا قد رقینا ربنا ورضی عنا فارضانا، بلغوا عنا قومنا۔ یہ جملے حدیث میں آتے ہیں، انہوں نے اللہ سے کہا بلغوا عنا قومنا، ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ دین کی خدمت والے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والے، ان کا انجام یہ ہوتا ہے جو سورہ یاسین میں اللہ نے حبیب نجار جیسے مجاہد کا انجام بیان کیا۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ اللہ نے 2 نمائندے بھیجے قوم کی طرف، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایک بستی والوں کے پاس اللہ نے نمائندے بھیجے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، ہم نے 2 بندے بھیجے، 2 نمائندے بھیجے، انہوں نے انکار کیا، ان کو جھٹلایا، تم جھوٹے ہو۔ فعززنا بثالث، ہم نے ان کی تائید کے لیے تیسرا بھیجا، فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا ہم اللہ کے نمائندے ہیں، ہماری بات مانو۔ قوم کہنے لگی قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم بھی انسان ہم بھی انسان، تم بھی بشر ہم بھی بشر، نبی بشر نہیں ہو سکتا، وہ تو کوئی اوپر کی مخلوق ہوتی ہے، لہذا ہم نہیں مانتے تمہیں۔ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، کوئی اللہ نے نہیں اتارا پیغام، تم جھوٹے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، یہ کہنے لگے اللہ جانتا ہے، گواہ ہے، ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ قوم کہنے لگی قالوا انا تطيرنا بكم، ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے، سنسار کر دیں گے۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پتھر مار کر تمہیں تخت دار پہ لٹکا دیں گے یا اور سخت سزا دیں گے۔ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، انہوں نے کہا تمہاری سزائیں تمہارے پاس رہیں۔ آئن ذکر، تم ہماری بات نہیں مانتے، بل انتم قوم مسرفون، بدماش لوگو۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، شہر کے آخری کونے سے ایک آدمی ان کی تائید کے لیے دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، او میری قوم یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ان کی بات مانو۔
इत्तबिऊ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। इनकी बात मानो, ये न फीस लेते हैं, न नोट लेते हैं, न वोट लेते हैं। इनको कोई लालच तो नहीं तुमसे, ये तुम्हारी खैरखाही में तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रही हैं। और सुनो, तुम मानो न मानो, वमा लिया ला आबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन। मैं तो इनकी बात मान रहा हूं, कलमा भी पढ़ रहा हूं, मैं नमाज भी शुरू कर रहा हूं, मैं तो इबादत भी अल्लाह की शुरू कर रहा हूं, इबादत गुजार बन गया। इस बंदे का नाम था हबीब नज्जार। वमा लिया ला आबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन अत्तखिदु मिन दूनिही आलिहा। एक अल्लाह को छोड़कर मैं और माबूद बनाऊं, खुदा बनाऊं, मुश्किल कुशा बनाऊं, हाजत रवा बनाऊं, ये नहीं हो सकता। इन युरिदनि रहमानु बिदुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैया। मेरा ईमान अकीदा, मैं तौहीद परस्त बन चुका हूं, मुझसे शिर्क दफा हो चुका। इन युरिदनि रहमान, अगर अल्लाह चाहे मुझे तकलीफ देना, मुझे पूरी दुनिया बचा नहीं सकती, दुनिया की सिफारिश मुझे बचा नहीं सकती। लन तुगनी अन्हुम शफाअतुहुम शैआ वला युनक़िज़ून, ये नहीं बचा सकते। और मैं अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के दरवाजे पे जाऊं, इन्नी इज़्ज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन, मैं तो गुमराह हो जाऊंगा। तौहीद गई नहीं, गुमराही आई नहीं। इसलिए शिर्क छोड़ो, तौहीद पे जमो। और सुनो, इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन, मैं एलानिया कह रहा हूं, मैं कलमा पढ़ चुका, मैं मुसलमान हो चुका, मैं अल्लाह का फर्मा बरदार बन चुका। कौम ने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, क़ील उदख़ुलिल जन्ना, ऐलान आया, चल जन्नत में। जन्नत में पहुंच गए। क़ाल या लैत क़ौमी यालमून, जन्नत में जाके कह रहा है, काश मेरी कौम को भी पता चल जाए, मेरी कौम को भी इल्म में आ जाए। डॉलर, पाउंड, दौलत, पैसे की खातिर अपना ज़मीर, ईमान फरोख्त करने वाले, अपने अल्लाह से बगावत करने वाले, अपने दीन ईमान से बगावत करने वाले, और फिस्क व फुजूर, रब की नाफरमानी में हर वक्त डूबे रहने वालों को यह भी पता चल जाए, यहाँ कितनी इज्जत है, यहाँ कितना इकराम है, यहाँ कितना एजाज है। क़ाल या लैत क़ौमी यालमून, रोज पढ़ते हो यासीन, पढ़ा करो। हुजूर ने फरमाया, सूरह यासीन सुबह पढ़ लो, दिन भर की जरूरत है अल्लाह पूरी फरमा देते हैं। ये कुरान का दिल है सूरह यासीन। इक़राउ सूरत यासीन अला मौताकुम, करीबुल मर्ग लोगों पे भी सूरह यासीन पढ़ा करो, यहां तक फरमाया। क़ाल या लैत क़ौमी यालमून, ऐ काश मेरी कौम को पता चल जाए, बिमा गफ़र ली रब्बी, मुझे मेरे रब ने माफ़ कर दिया, वजअलनी मिनल मुकरमीन, मुझे इज़्ज़तें अता करके प्रोटोकॉल से नवाज दिया। हर जन्नती मरने के बाद जन्नत में जाकर उसकी यही ख्वाहिश होती है, मेरे पिछलों को भी पता चल जाए, यहाँ क्या राहत है, यहाँ क्या आराम है, यहाँ क्या इज्जत है, यहाँ कैसा इकराम है, यहाँ कैसे अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं। तो ये बीर मऊना के 70 उलमा कुर्रा शहीद हुए, और इन्होंने भी रब से कहा, और रब ने ये पैगाम अपने नबी के जरिए पहुंचाया। सही बुखारी में मौजूद है, इन्होंने कहा, बल्लिगू अन्ना कौमना, हमारी कौम को ये पैगाम पहुंचा दो, अन्ना कद लकीना रब्बना, हमारे महबूब से मुलाकात हो चुकी, हम यार के पास पहुंच चुके, दिलदार के पास पहुंच चुके, रब्बे जुल जलाल के पास पहुंच चुके। अन्ना कद लकीना रब्बना, हम अपने परवरदिगार से मिल चुके। फरज़िया अन्ना, वो हमसे खुश हो चुका है, व अर्ज़ाना, हमें भी खुश कर चुका है। वो हमसे राज़ी हो गया, हम उससे राज़ी हो गए। ये इन्हीं के बारे में उतरा ये पैगाम, बल्लिगू अन्ना कौमना अन्ना कद लकीना रब्बना फरज़िया अन्ना व अर्ज़ाना।
کچھ خون ایسے ہوتے ہیں بڑے مقدس ہوتے، شہید تو اور بھی بہت سے لوگ ہوئے، بہت سے صحابہ ہوئے، لیکن جو کرب، درد، احساس اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان پر ہوا وہ بڑا مثالی تھا۔ 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے، اور قنوت نازلہ کیا ہے؟ آج بھی یہ حکم ہے کہ مسلمانوں پہ مشکل حالات آ جائیں، ان کی ریاستوں کو خطرہ لاحق ہو جائے، ان کے دین کو خطرہ لاحق ہو جائے، تو اللہ کے نبی کی سنت ہے فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانگو اللہ سے۔ اور حضور دعا قنوت نازلہ میں یہ پڑھتے تھے، ایک تو وہ دعائے قنوت ہے جو ہم وتر میں پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث میں آتی، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعائے قنوت الگ ہے اور دعائے قنوت نازلہ الگ ہے۔ اور اس دعا میں آپ پڑھتے تھے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وقنا شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اور اس کے بعد نصرت کی، مدد کی دعا اور کافروں کی شکست کی بد دعا کرتے تھے۔ یہ 1 مہینے تک آپ نے پڑھی۔ اور پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کا مقام ہی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، نبیوں کی نبوت کی شہادت میں علماء کو پیش کیا۔ پچھلے جمعے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، علماء کو پیش کیا، ان کی شہادتوں کو پیش کیا، اور یہ علماء تھے اور ایک بڑی تعداد تھی، میجارٹی تھی، اس لیے حضور کو بڑا صدمہ ہوا۔ بیر معونہ پر، اور اس سے پہلے رجی کا واقعہ ہوا جو میں شعبان میں بتا چکا ہوں، اس میں 10 صحابہ شہید ہوئے، 8 راستے میں اور 2 مکہ مکرمہ میں، ان کے بھی عجیب حالات تھے۔ یہ 68 شہید ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے سیرت طیبہ میں پیش آنے والے اس واقعے میں ہمارے لیے دروس ہے، سبق ہے، ایک پیغام اور ایک صبر یہ ہے، ہر دور میں دین کے لیے قربانی دی جاتی رہے گی۔ قربانیوں سے دین گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے، پھیلتا ہے۔ ہمارے قاضی احسان احمد شجاع آبادی، شجاع آباد کا بڑا نام ہے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ہمارے شہر کی پہچان تھی، نئی نسل تو انہیں نہیں جانتی، ان کے حالات پڑھو، وہ بڑے اونچے عالم تھے، خطیب پاکستان تھے، ختم نبوت کے مجاہد تھے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بعد پہلے امیر تھے۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ جیل میں تھے، بیٹا فوت ہو گیا، انگریز سے بھیک مانگ کر جنازے میں نہیں آئے، کہا کہ میں اللہ کے نبی کے لیے قربانی دے رہا ہوں، میں انگریز سے بھیک نہیں مانگوں گا رہائی۔ یہ انگریز کے دور کی بات۔ قاضی صاحب بڑے اونچے خطیب بھی تھے، فرماتے تھے میاں قربانی والا مال گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے، وہ گھٹتا نہیں۔ وہ میں نے ان کی ایک تقریر سنی ہے، میں نے دیکھا نہیں، ان ہماری ولادت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی کیسٹ سنی۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ تم بتاؤ کتنے بچے دیتی ہے کتیا؟ 4 5۔ اور قاضی صاحب کے الفاظ یہ ہیں، ولایت کی کتی ہو تو 11 11 12 12۔ وہ انگریز کا دور تھا، برطانیہ کو ولایت کہتے تھے، اس سے نفرت بھی تھی، بڑے لوگ تھے، بڑے تعریض بھی بڑی کیا کرتے تھے،
11 बच्चे, खाता कोई नहीं, ज़िबा कोई नहीं करता। और बकरी कितने बच्चे देती है? 1 2 3। को टेढ़ी है तो 4 तक भी चली जाती है, वरना 1 2 मार्केट में रोज कटती है। बकरा ईद पे लाखों कटती हैं, करोड़ों कटती हैं बकरा ईद पर। बकरियां, भेड़ें। लेकिन जब बकरा ईद का 3रा दिन गुजरता है और तुम निकलते हो, तुम्हें कुत्तों के रेवड़ नजर नहीं आते, फिर भी तुम्हें बकरियों के रेवड़ नजर आते हैं। इस वजह से कि ये कुर्बानी वाला माल है, अल्लाह ने इसमें बरकत रखी है, ये बढ़ता रहता है। और हराम माल में बरकत नहीं होती, तुम्हें कुत्तों के रेवड़ नहीं मिलते। ऐसे है कि नहीं? बाबा हलाल में बरकत है और कुर्बानी में बरकत है। हराम से बचो और दीन के लिए माल की कुर्बानी का जज्बा भी दो, जान की कुर्बानी का जज्बा भी दो, औलाद की कुर्बानी का जज्बा भी पैदा करो। दीन कुर्बानियों से था, है, रहेगा। हुजूर पे सदमे आए, सदमों से कोई महफूज नहीं। आज लोग कहते हैं हमें कोई परेशानी ही ना आए, टेंशन ही कोई ना हो, टेंशन फ्री जिंदगी सिर्फ जन्नत में होगी। बस याद रखो, दुनिया दारुल मेहन है, दुनिया दारुल हमम है, दुनिया गम का घर है, दुनिया परेशानियों का घर है, दुनिया मुसीबतों का घर है, दुनिया मेहनत का घर है। ये मुमकिन नहीं है कि दुनिया में परेशानी ना आए, और हक वालों को तो ज्यादा आती है। अफ़ासिब्तुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू माहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। मुफ्त में जन्नत नहीं मिलेगी, बदनी तकलीफ़ें भी आएंगी, माली तकलीफ़ें भी आएंगी। फरमाया पिछली उम्मतें भी झंझोड़ी गई, नबी रसूल झंझोड़े गए, उनके कलमा पढ़ने वाले झंझोड़े गए। तो ये जो परेशानियां आती हैं, कोई तावीज नहीं इनसे बचने का। ऐसे जिंदगी गुजार दोगे, सब्र करो। इन्हीं परेशानियों के लिए सब्र का हुक्म आया है, हुजूर ने सब्र फरमाया, और नतीजे में अल्लाह ने इस्लाम को गलबा अता किया। इसी से रिलेटेड एक किस्सा हुआ कि वो जो 2 आदमी जिनको आमर बिन उमैया ग़मरी ने गलती से कत्ल कर दिया था, हुजूर उनके खून बहा के लिए अपने हलीफ कबीले यहूदियों बनु नदीर के पास गए कि तुम भी हमारे हलीफ हो, तुम पर मुसीबत आनी है तो हमने मदद करनी है, हम पर आई तो तुमने करनी है, तुम्हारा हमारा एग्रीमेंट है, मुआहदा है, लिहाजा मदद करो। उन्होंने साजिश की हुजूर को शहीद करने की, बड़ी खतरनाक तरीन साजिश। ये इंशाअल्लाह आइंदा जुमे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि www.darsequran.com